ایک شخص کہتا ہے کہ میں واقعہ کربلا سے پہلے ایک شخص کو دیکھا کوفہ میں، اس کی آنکھیں صحیح تھیں، وہ نابینا نہ تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد میں نے اسی شخص کو دیکھا، وہ نابینا ہو چکا تھا۔ تو میں نے سوال کیا کہ تو کربلا گیا، جنگ کی ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی زخم مخم کے نشان نہیں ہے، تو نابینا کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے، یعنی مدینۃ المعاجز میں یہ قصے موجود ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ عاشور کے بعد 11ویں کی شب روز عاشور کے بعد 11ویں کی شب میں سویا تھا، عالم رؤیا، عالم خواب میں ایک فرشتہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، مجھ سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ رسول خدا تجھے بلا رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ میں نے انکار کیا چونکہ مجھے پتا تھا کہ معاملہ شہادت آقا امام حسین کا تھا اور ضرور مجھ سے پوچھ گچھ کرنی۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ فرشتے نے میرے گریبان سے تھاما اور مجھے کھینچ کر لے گیا پیغمبر اسلام کے پاس، عالم خواب میں، عالم رویا۔ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، یہ شخص کہتے ہیں 10 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی تھے، ہم 10 افراد ہو گئے۔ پیغمبر اسلام غمگین تھے، خاک آلود تھے، غبار آلود تھے، اور ان کے سامنے خون سے بھرا ہوا ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں خون ہے، عالم خواب میں۔ پیغمبر اسلام نے، یہ شخص کہتا ہے، ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا تم لوگوں نے کیوں حسین کو شہید کیا؟ کس لیے آقا امام حسین کو شہید کیا؟ جس شخص سے بھی ایک ایک کر کے سوال کرتا تھا، جس شخص سے بھی سوال کرتا تھا فرشتہ آتا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تھا۔ تو 9 افراد کے سر تن سے جدا ہوئے، میری باری آئی۔ یہ شخص کہتے ہیں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آقا قسم بخدا حتیٰ میں نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا ان کی طرف، تو میں قاتلین میں سے نہیں ہوں۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کیا تو نے نگاہ بھی نہیں کی تھی، یعنی دیکھا بھی نہ تھا تو نے؟ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے کہا کہ میں بالکل پیچھے کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اس کا جرم اتنا ہے کہ لشکر یزید میں شامل تھا، پیچھے تھا، صرف دیکھ رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تم لشکر عمر سعد میں داخل ہوئے، داخل کیوں ہوئے؟ اس کے لشکر میں داخل ہوئے اور میرا حسین مارا گیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا، یعنی اس جیسے افراد نے شامل ہو کر ان کی جمعیت میں اضافہ کیا۔ اسی طرح کے افراد جمع ہوئے ہیں کربلا میں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس خون میں ڈالا جس میں خون آقا عبداللہ حسین تھا، اس تشت میں خون میں ڈالا اور میرے چہرے پہ ملا، پھر میری آنکھیں کھلی، نیند سے بیدار ہوا تو میں نابینا ہو چکا تھا۔ اب یہ خواب ہے اور یہ تاریخ میں درج ہے، مدینۃ المعاجز میں لکھا ہوا ہے، یہ قصہ لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ شخص خود راوی ہے، اگرچہ یہ خواب تھا لیکن بینائی خواب نہ تھی، نابینائی بھی خواب نہ تھی۔ وہ پہلے بینا تھا پھر نابینا ہو گیا، صرف اس وجہ سے اس نے ایک پتھر بھی نہیں پھینکا، صرف دشمن کی طرف بیٹھا ہوا تھا، صرف بیٹھا تماشائی تھا، دیکھ رہا تھا کہ آقا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، اور اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس سب سے نکل جائیں کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، کم سے کم شامل نہ رہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو کبھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہ کرنا جرم ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے کچھ بھی کیوں نہ کیا؟ کچھ کرنا چاہیے تھا آپ کو، کچھ بھی نہ کیا، یہ جرم ہے۔ آقا امام حسین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ زمینہ ہموار کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے، کچھ تبلیغات کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کو بنانا چاہیے، کچھ لوگوں کو اہل بیت کی معرفت دینی چاہیے،
کچھ لوگوں کو ظہور کے بارے میں بتانا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے ہمیں، ورنہ ہم بھی دشمن کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ کچھ بھی نہ کرنا معافی کی دلیل نہیں، یہ جرم ہے، یہ کہ آپ کہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہی کہ آپ نے کچھ بھی کیوں نہ کیا، اب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے لشکر عمر سعد میں، کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بیٹھا ہوا، بھائی کچھ کیوں نہ کیا؟ تم آ جاتے آقا امام حسین کی طرف، سلام کرتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے، آقا امام حسین اجازت لے کے چلے جاتے، دشمن کی صف میں نہ بیٹھتے، تماشائی نہ ہوتے۔ یہ تماشائی بننا یہ جرم ہے، کچھ کرنا چاہیے۔